الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، کہ عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام، اصل میں حضرت عمران علیہ السلام ایک نبی ہے، ان کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کہ جب وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی، حمل میں تھی، جب ان کی والدہ، اسی وقت حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی، جس کو قرآن کریم کہتا ہے: انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ میں تجھ سے نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اگر وہ لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے پیش کروں گی اور وہ ہمیشہ مسجد کی خدمت کرے گا۔ محررا فتقبل منی، اور تو اس کو میری طرف سے قبول کرنا۔ انک انت السمیع العلیم، اور یا اللہ بے شک تو بہت زیادہ خوب سننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نبی ہے حضرت عمران علیہ السلام، ان کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی ہے، کہ ایک نبی جن کی بیٹی کے بارے میں یہ نظر مانی جاتی ہے کہ اگر وہ پیدا ہوگی تو مسجد کی خدمت کے لیے اس کا پیش کروں گی، کہ وہ ہمیشہ مسجد کی خدمت کرے گی۔ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی اولاد، بیٹی ہوئی یا بیٹا، اگر بیٹا ہوا تو مسجد کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کی خدمت ہے یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، کہ مسجد ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس میں جو شخص جس اعتبار سے بھی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اس کی درجوں کو بلند کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں آداب مسجد کے اعتبار سے 55 ابواب کو نقل کیا، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 55، اور ان 55 ابواب میں بھی ڈھیر سارے مسائل کو نقل کیا۔ اس میں ایک باب نقل ہے خدمت المسجد، کہ مسجد کی خدمت۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
مسجد کی خدمت ایک حبشی چاہے وہ مرد ہو یا عورت کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو رات کے وقت انتقال ہوا تو صحابہ اکرام نے رات ہی میں ان کو دفن کر دیا. صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے پورا جگہ پر جا کر ان کو دفن کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اور پھر بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون یا اس مرد کی قبر پر گئے اور وہاں پر جا کر جنازے کی نماز پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ انتقال ہوتا تھا، تدفین بھی ہوتی تھی، اس کے بعد بھی جو مسجد کی خدمت کرتا تھا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جنازے کی نماز پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہے. اب ہم مسجد کی خدمت کس اعتبار سے کر سکتے ہیں؟ یا تو اپنی جان کے اعتبار سے، یا اپنے مال کے اعتبار سے، یا اپنے وقت کے اعتبار سے. کہ ہم نے جو چیزیں اس میں جو بھی چیز سہولت اور آسانی کے ساتھ ہوتی ہو اس کو بجا آوری کرے اور مسجد کی خدمت کرے. کہ جان کے اس اعتبار سے کہ کبھی مسجد پر کوئی آفت آ گئی یا مسجد کو خدا نہ خواستہ شہید کرنا پڑا تو ہم اپنی جان دے دیں لیکن مسجد کی حفاظت کریں. دوسرا ہے کہ اپنے مال کے اعتبار سے کہ مسجد میں اگر کوئی تعمیری کام ہوتا ہو یا مسجد کی ضرورت ہو تو ہم اپنے مال کے اعتبار سے مسجد کا بھرپور تعاون کریں اور مسجد کی خدمت کریں. اور تیسرا ہے کہ وقت کے اعتبار سے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کر کر مسجد میں آئے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی کوڑا کرکٹ ہے یا جتنے بھی مسجد کی صفائی کے اعتبار سے ضرورت ہے ہم ان کو پوری کریں. کہ اللہ کے یہاں خدمت المسجد یعنی جو بندہ مسجد کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. کہ جو شخص ہم دیکھیں کہ ہم اگر کوئی بندہ ہمارے گھر کی خدمت کرے کہ ہمارے گھر کی صاف صفائی کرے یا ہمارے گھر کی ضروریات کو پورا کرے تو اس شخص کا درجہ ہمارے نزدیک کتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی مسجد کی خدمت کریں اور اپنی مسجد کو صاف رکھیں اور اس کی ضروریات کو پورا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے درجے میں بہت بڑا ہو جائے. بہرحال میں آپ کے سامنے آیت نقل کی وَمَرْ يَمَرْنَ رَحِمَهُ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. کہ عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم علیہ السلام عمر یمن عمران التي احسنت فرجها کہ یہ وہ مریم ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی خوب حفاظت کی اور پاک دامنی پر رہی. جب ایسا ہوا تو فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا تو ہم نے ان کے اندر ایک روح کو پھونکا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو پھونکا. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کی وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم علیہ السلام تو بڑی عابدہ اور بڑی زاہدہ، قانونی کا معنی ہوتا ہے بڑی فرما بردار تھی. میرے بھائیوں اصل مقصد یہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور دوسری جگہ جانے سے احتراز اور پرہیز کرتا ہے
تو ونفخنا اس میں جو فا ہے اس میں تفسیری لکھتے ہیں کہ یہ فا یا تو تفسیریہ یا سببیہ، یعنی اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ نکالیں گے، اور کیا نکالیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس مرد کو اس عورت کو پاکیزہ اولاد سے نوازیں گے۔ ونفخنا فیہ من روحنا، کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اپنی شرمگاہ کی خوب حفاظت کی، خود اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پاک دامنی پر رہی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی سے نوازا۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو میرے بھائیوں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، بد نظری سے بچاتا ہے، جہاں تک امکان ہو اپنے آپ کو اور اپنی شرمگاہ کی خوب حفاظت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اولاد سے نواز دیتا ہے۔ آج ہم نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں اور دعا کرواتے بھی ہیں کہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک اولاد سے نوازے یا ہم کو نیک اولاد دے دے۔ تو میرے بھائیو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کو اپنی خود کی ذات کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کی حفاظت کریں گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ نکالے گا اور ہمیں نیک اولاد سے نوازے گا، اور نیک اولاد دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین پر قائم رکھے گا۔ نیک اولاد کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا دیتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، کہ اللہ تو ہمیں ایسی اولاد سے نواز جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والی ہو اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسی اولاد سے نواز۔ تو میرے بھائیوں یہ اولاد اس وقت ملے گی جب ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی اولاد ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہ اچھی اسکول ڈھونڈتے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، جب اسکول مل گئی تو پھر ٹیوشن، کہ اسکول میں اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے اچھی محنت کرنی پڑے گی، اور اچھی محنت ٹیوشن میں کراتے ہیں، اچھا ٹیوشن تلاش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اس بچے کے دین کا کیا ہوگا؟ جس طرح ہم اس کے اسکول کی اور اس کے ٹیوشن کی فکر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس بچے کے دین کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر ہم نے اس کو ایمان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایمان کا وہ ہم نے اس کو نہیں سکھایا، تو پھر وہ بچہ آگے جا کر ایک حد تک تو صحیح لیتا ہے، لیکن پھر آگے جا کر جب پہلے سے بھرا ہوا نہیں ہوتا تو پھر آگے جا کر وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر باپ کا رونا ہوتا ہے کہ میرا بچہ نافرمان نکل گیا، میرا بچہ باپ کی بات نہیں مانتا، سامنا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ جبکہ ہم نے اس کو دین صحیح معنی میں دین نہیں سکھایا۔ اگر صحیح معنی میں دین سکھائیں گے تو پھر آگے جا کر وہ بچہ بھی ماں باپ کی فرمانبرداری کرے گا، اپنے ماں باپ کا کہنا مانے گا اور بڑے کی تعظیم کرے گا، جھوٹ سے بچے گا اور دھوکے، دغاباز اور طرح طرح کے گناہوں سے بچہ اپنی حفاظت کرتا ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے شروع ہی ہے، ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو جس طرح اسکول کی تعلیم اور ڈگری اور ٹیوشن اور طرح طرح کی دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اس کو دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر،
کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر پورا اترتا ہے، تو اس کو اوپر پابندیاں لگتی ہیں کہ یہ بھی نہیں کرنا، جھوٹ تو نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دینا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو یہ ایک طرح سے اس کو پابندی لگتی ہے۔ اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، کہ جس طرح قید خانے میں طرح طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہے، بالکل دنیا میں مومن بندے کے لیے اسی طرح پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن کافر ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ وہ اس وجہ سے تعبیر کیا کہ جنت میں انسان کو ہر طرح کی چھوٹ ہوگی، انسان جو چاہے گا وہ کرے گا، صرف سوچے گا وہ حاصل ہو جائے گا، اگر کرنا چاہے گا اور وہ ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور کافر کے لیے دنیا ویسے ہی جنت ہے کہ بندہ کافر شخص جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن مومن اور مسلمان مرد کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر پورا کا پورا اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کریں۔ تو میرے بھائیوں، اب چونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تم اپنے بچوں کی جس طرح فکر کر رہے ہیں دینی اعتبار سے کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھے گا، اچھا لکھے گا، اچھی ڈگری حاصل ہوگی، اچھی جاب لگے گی، تو پھر آگے جا کر ہمارے کیا ٹھنڈک کا باعث بنے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کی جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے ان کی فکر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کی دین کے اعتبار سے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھے مدرسے میں داخلہ کرائیں اور اپنے بچے کی پوچھ پر ہے کہ آج تم نے سبق سنایا کہ نہیں سنایا، آج تم نے سبق یاد کیا تھا کہ نہیں کیا، آج تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ جب ہم چھوٹی سی عمر میں بچے پر دین کے اعتبار سے اگر اس کی پوچھ پرچھ کرتے ہیں، اس کی نگرانی رکھتے ہیں، تو پھر آگے جا کر وہ بچہ ہمارے آنکھوں کے اندر بنے گا، جس کو قرآن کریم یہ تعبیر کرتا ہے اور وہ کمال کہ اے اللہ تو ہمارے بچوں کو آنکھوں کی جنت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔